آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے۔ جی، لیکن اگر اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو یہ ہماری سوچ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو بنیادی تحریر موجود ہے وہ محمد فاروق راشد کی لکھی ہوئی ہے، جس کا عنوان ہے جو جان بچائے اور جو ایمان بچائے، دونوں کا مقام۔ اور یہ تحریر واقعی انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس تحریر کے ذریعے انسانی ترجیحات کا ایک کڑا اور تنقیدی جائزہ لیں۔ یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک معاشرے کے طور پر ہم مادی اور فوری فائدے کے اس قدر دیوانے کیوں ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی روحانی بقا کو مکمل طور پر فراموش کر دیا ہے۔ جی ہاں، اور اس جائزے میں ہم جسمانی جان بچانے کی نفسیات، روح کی پر اسرار بھوک اور اس جدید مادیت پرست دور میں روحانی رہنمائی کی اشد ضرورت پر تفصیلی بات کریں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس تحریر کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کو ایک آئینہ دکھاتی ہے۔ ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنی خامیاں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف نے صرف کوئی نظریاتی بحث نہیں چھیڑی، بلکہ انسانی نفسیات اور سماجیات کا ایک ایسا ایکس رے پیش کیا ہے جو ہماری ان اجتماعی خامیوں کو بے نقاب کرتا ہے جنہیں ہم جدیدیت اور ترقی کے نام پر سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ تحریر ہمیں روک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم جس چیز کو زندگی سمجھ کر اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، کیا وہ واقعی مکمل زندگی ہے یا محض اس کا ایک عارضی خول؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں اس بحث کے بالکل بنیادی اور فطری پہلو سے۔ جی ضرور۔ تحریر کا آغاز اس عالمگیر حقیقت سے ہوتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور اور فطری خواہش اپنی جان کی حفاظت ہے۔ انسانی ارتقاء اور نفسیات کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ بقا کی جبلت ہمارے اندر سب سے گہری جڑیں رکھتی ہے۔ ظاہر ہے، جب بھی جسم پر کوئی آنچ آتی ہے، کوئی بیماری حملہ کرتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہمارا پورا وجود ایک ہنگامی حالت میں آ جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی جبلت کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ان افراد کو ہیرو کا درجہ دیتا ہے جو اس جسمانی جان کو بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ڈاکٹر یا فائر فائٹر۔ بالکل، ایک ڈاکٹر جو رات کے 3 بجے کسی کا دل دوبارہ دھڑکنے پر مجبور کر دے، یا کوئی فائر فائٹر جو آگ میں کود کر کسی کو باہر نکال لائے، وہ ہمارے لیے واقعی دیوتاؤں جیسا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اور دیکھیں، معاشرے کا یہ رویہ نہ صرف قابل فہم ہے بلکہ انسانی تہذیب کی بنیاد بھی اسی پر کھڑی ہے۔ مطلب ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں کر سکتے۔ مصنف نے اس نقطے کو انتہائی خوبصورتی سے واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کا وہ عظیم حوالہ پیش کیا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی گہرا تصور ہے۔ جی، اس ایک جملے میں انسانی جان کے تقدس کی جو انتہا بیان کی گئی ہے وہ واقعی لاجواب ہے۔ ایک فرد کی موت کو پوری انسانیت کی موت سے تشبیہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ جسمانی بقا کی اہمیت سے کسی بھی سطح پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جان بچانے والا شخص در حقیقت اس دنیا کے تسلسل کو بچا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور ہم اس کے احسان مند اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اس دنیا کے رنگوں، رشتوں اور تجربات سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے جو موت کی صورت میں ہم سے ہمیشہ کے لیے چھننے والے تھے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ تحریر کا اصل اور سب سے چیلنجنگ حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جی، جہاں مصنف ہمیں ظاہری سطح سے نیچے اترنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا انسان واقعی صرف ہڈیوں، گوشت، پوست اور خون کے اس پیچیدہ نظام کا ہی نام ہے؟ ظاہر ہے، ہم صرف ایک جسم تو نہیں ہیں۔ بالکل، اگر ہم مان لیں کہ ہمارے اندر ایک روح بھی موجود ہے، ایک ایسا غیر مرئی وجود جو ہماری اصل پہچان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بقا کی جنگ صرف ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹرز میں نہیں لڑی جا رہی۔ بہت اہم بات ہے۔ اگر جسم کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور خوراک کی ضرورت ہے تو مصنف کے مطابق اس روح کی غذا ایمان اور خالق سے تعلق ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے ایک ایسی سماجی بیماری کی تشخیص کی ہے جو خاموشی سے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ ایک خاموش بحران جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ذرا ایک ایسے انسان کا تصور کریں جس کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، جس کا دل بہترین کام کر رہا ہے اور جو بہترین خوراک کھا رہا ہے، لیکن اس کے اندر موجود روح کئی سالوں سے بھوکی ہے۔ یہی تو
مصنف کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ اگر جسم زندہ و جاوید ہو لیکن اس کے اندر کا ایمان، اس کا اخلاقی قدنما اور اس کی روحانی روشنی مکمل طور پر بجھ چکی ہو تو وہ انسان دراصل ایک چلتی پھرتی لاش سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بہت ہی سخت لیکن سچی بات ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں جسمانی موت پر تو ماتم کیا جاتا ہے، لیکن روحانی موت پر کسی کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ یہیں پر میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھئے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص کسی خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار ہو، سڑک پر خون بہہ رہا ہو، تو اس وقت اسے کسی خطبے یا نصیحت کی نہیں بلکہ ایک ماہر سرجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، ایمرجنسی میں تو طبی امداد ہی چاہیے۔ تو کیا اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف کی یہ دلیل کہ روحانی بقا اور اس کی حفاظت کرنے والے جسمانی بقا بچانے والوں سے زیادہ عظیم ہے، کچھ حد تک غیر حقیقت پسندانہ محسوس نہیں ہوتی؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ مصنف کا مقصد جسمانی بقا کی اہمیت کو کم کرنا، یہ ڈاکٹروں کی خدمات کو حقیر جاننا ہرگز نہیں ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ قرآن کا حوالہ تو خود اس بات کی نفی کرتا ہے۔ بالکل، مصنف دراصل عارضی اور مستقل کے درمیان ایک لکیر کھینچ رہے ہیں۔ عارضی اور مستقل، ذرا اس کو مزید کھولیے گا۔ ہسپتال میں بچائی گئی جان، چاہے وہ کتنی ہی مہارت سے بچائی گئی ہو، بہرحال چند دہائیوں بعد موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ جسم کی میعاد محدود ہے۔ جی، ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے۔ لیکن جس چیز کو مصنف روح کی غذا یا ایمان کہتے ہیں، اس کا تعلق انسان کی ابدی اور دائمی زندگی سے ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ بالکل۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اگر ہم اس ڈاکٹر کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں جو ہماری صرف چند سالہ دنیاوی زندگی میں اضافہ کرتا ہے، تو ہماری منطق کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص جو ہمیں ابدی تباہی سے بچانے کی فکر میں ہے، جو ہماری اس روح کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جس نے کبھی نہیں مرنا، جی، تو اس کا مقام ہماری ترجیحات میں اس ڈاکٹر سے بھی کہیں زیادہ بلند ہونا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ المیہ واقعی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں مالی نقصان سے بچا لے یا ہمیں کسی جسمانی تکلیف سے نجات دلا دے تو ہم عمر بھر اس کے گن گاتے ہیں، ہم اس کے احسان تلے دب جاتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمیں ہمارے اخلاقی زوال پر ٹوکے، ہمیں گناہوں یا غلط راستے سے بچانے کی کوشش کرے، تو معاشرے کا عمومی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کام سے کام نہ رکھنے والا قرار دے کر مسترد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ رد عمل محض اتفاقیہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انسانی ذہن کی اس کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے جو جدید مادی نظام نے کی ہے۔ انسانی ذہن فوری فائدے یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا بری طرح عادی ہو چکا ہے۔ ہم ہر چیز کا نتیجہ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی، ہم اس سرمایہ دارانہ دور میں ہر چیز کا حساب ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا فوری منافع کے پیمانے پر کرتے ہیں۔ دوا کھانے سے درد فوری ختم ہوتا ہے، یہ ایک نظر آنے والا فائدہ ہے۔ پیسے سے خریدی گئی سہولت فوری آرام دیتی ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس روحانیت، ایمان اور اخلاقیات کے نتائج فوری طور پر کسی مادی شکل میں ظاہر نہیں ہوتے۔ ان کا فائدہ نظر نہ آنے والا لیکن انتہائی گہرا ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہم چیزوں کی ظاہری چمک کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے وہ شخص جو ہمیں ایک اندیکھے اور دائمی فائدے کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ لیکن کیا اس میں کچھ قصور ان لوگوں کا بھی نہیں ہے جو روحانی رہنمائی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کا انداز اتنا سخت یا غیر ہمدردانہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں؟ یہ ایک بہت جائز نقطہ ہے آپ کا۔ کیونکہ بعض اوقات معاشرے کا یہ رد عمل ان افراد کے ذاتی رویے کا نتیجہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مصنف کی تحریر کا دائرہ کسی خاص فرد یا طبقے کی خامیوں پر تنقید کرنے کے بجائے ایک اصولی بحث پر محیط ہے۔ یقیناً پیغام پہنچانے کا طریقہ بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہاں اصل مدعا یہ ہے کہ بحثیت مجموعی معاشرے نے روحانی نجات کے تصور ہی کو اپنی ترجیحات کی فہرست سے نکال باہر کر دیا ہے۔ ہم نے اسے بالکل سائیڈ پر کر دیا ہے۔ جی، ہم نے جسمانی بقا کے لیے تو اربوں ڈالر کے ریسرچ سینٹرز، ہسپتال اور ادارے بنا لیے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ جسم کو بچانا ضروری ہے۔ لیکن روح کو بچانے کے عمل کو ہم نے محض ایک ذاتی اور غیر اہم مشغلہ سمجھ لیا ہے۔ بالکل۔ مصنف یہ واضح کر رہے ہیں کہ جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اصل دولت اور اصل وجود اس کا ایمان اور اس کی روح ہے،
تو پھر وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی اتنی ہی تڑپ محسوس کرے گا جتنی وہ کینسر جیسی بیماری کا سن کر کرتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تحریر صرف اس مسئلے اور ہماری اجتماعی غفلت کی نشاندہی پر ختم نہیں ہوتی۔ جی، بلکہ یہ ان حقیقی محسنوں کی بھی بات کرتی ہے جنہوں نے انسانی تاریخ میں یہ بظاہر غیر مقبول کام انجام دیا۔ بالکل، مصنف نے خاص طور پر ان ہستیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں، اپنا آرام اور اپنی توانائیاں اسی ایک مقصد کے لیے وقف کر دیں۔ انہوں نے صرف لوگوں کو ایک عارضی موت سے نہیں بچایا، بلکہ ایک ایسی اخلاقی اور روحانی موت سے بچایا جو پوری کی پوری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ مصنف نے ان افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت گہرے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ صرف چند کتابیں پڑھ کر تقریریں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کون ہیں؟ یہ معاشرے کے وہ سچے اور حقیقی رہنما ہیں جو اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے سامنے اس ہستی کا تعارف کرواتے ہیں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ذرا اس عمل کی وسعت پر غور کریں۔ جب انسان کا تعلق براہ راست اس کے خالق سے جڑ جائے۔ جی، جب کوئی شخص کسی انسان کا تعلق براہ راست اس کے خالق سے جوڑتا ہے تو وہ دراصل اس انسان کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیتا ہے جس کے بعد اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا معاشرے کے ساتھ رویہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ تو دلوں کو روشن کرنے کا کام ہے۔ اور مصنف کے نزدیک انسانی تاریخ میں اس سے بڑی کوئی اور خدمت سر انجام نہیں دی گئی۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے کہ جب ایسے اخلاص والے لوگوں نے معاشروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو انہوں نے لوگوں کو سونا یا چاندی پیش نہیں کیا، نہ ہی کوئی دنیاوی لالچ دیا۔ بالکل، بلکہ انہوں نے لوگوں کو زندگی جینے کا ایک مقصد دیا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان کو زندگی کا حقیقی مقصد مل جاتا ہے تو پھر وہ بڑی سے بڑی مادی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ ایک مختلف انسان بن جاتا ہے۔ یہ لوگ معاشرے کے وہ معالج ہیں جو جسم کا نہیں بلکہ رویوں اور سوچ کا علاج کرتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے مصنف اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ چونکہ ایمان کی اہمیت ہماری چند روزہ جسمانی جان کی حفاظت سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہماری دائمی زندگی کا ضامن ہے۔ بالکل، اس لیے وہ ہستیاں جو انسانوں کے اس ایمان کی آبیاری کرتی ہیں، انہیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر روشنی میں لاتی ہیں، وہی دراصل انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں۔ ان کا کام محض فلاحی نہیں بلکہ وجودی نوعیت کا ہے۔ وہ مردہ دلوں میں زندگی پھونکتے ہیں۔ جی، اور ایک مردہ دل کا زندہ ہونا کسی بھی جسمانی بیماری سے شفا پانے سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے فلسفے کی بات کر لی، تاریخی حوالے دیکھ لیے، ترجیحات کا موازنہ بھی کر لیا، جی، لیکن اگر ہم آج کی بات کریں، اس لمحے کی جب ہم سمارٹ فونز کی اسکرین سے چپکے ہوئے ہیں، جہاں ہر شخص ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں شامل ہے، جہاں صبح سے رات تک صرف کیریئر اور پیسے کی بات ہوتی ہے، تو ایسی تیز رفتار اور شور سے بھری دنیا میں مصنف کے اس پیغام کی عملی اہمیت کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اس پیغام کی اہمیت تاریخی حوالوں سے بھی زیادہ ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے ہم انفارمیشن ایج کہتے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ انسان کبھی بھی آج جتنا اپنے آپ سے، اپنی روح سے بے خبر نہیں رہا۔ ہم دنیا کی ہر خبر رکھتے ہیں لیکن اپنے اندر کی کوئی خبر نہیں۔ بالکل، جدید دنیا کی چمک دمک اور اشتہار بازی نے ہمارے گرد ایک ایسا شور برپا کر رکھا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ اس انتہائی مادی اور مشینی ماحول میں اگر کوئی شخص ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے یا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم صرف مشینیں نہیں ہیں جن کا کام صرف کمانا اور خرچ کرنا ہے، تو وہ شخص دراصل اس دور کا سب سے بڑا انقلابی ہے۔ یعنی وہ ہمیں اس سراب سے باہر نکالتا ہے جسے ہم نے غلطی سے اپنی پوری کائنات سمجھ لیا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ کارپوریٹ سیڑھیاں، یہ بینک بیلنس، یہ دنیاوی کامیابیاں، یہ سب ایک دن یہیں دھری رہ جائیں گی۔ ایسا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، جب انسان ایک اندھی دوڑ کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ راستہ تو طے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ منزل کیا ہے۔ وہ بس بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جی، وہ لوگ جو ہمیں ایمان اور روحانیت کی طرف بلاتے ہیں، وہ ہمیں صرف ایک راستہ نہیں دکھاتے، بلکہ وہ ہمیں ہماری اصل منزل یاد دلاتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے،
اور ہمارے اعمال کا ایک حساب ہونا ہے۔ بالکل، اور یہ احساس انسان کو ایک جانوروں جیسی بقا کی جنگ سے نکال کر ایک با اخلاق اور ذمہ دار انسان بناتا ہے۔ مصنف اسی لیے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے افراد کی دل سے قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہماری اس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں جو مادی دنیا کی تباہی کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری اور انتہائی گہری گفتگو کو سمیٹیں تو محمد فاروق راشد کی تحریر کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی جان کو بچانا بلا شبہ ایک عظیم، قابل احترام اور مقدس عمل ہے۔ ایک صحت مند معاشرے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے جسمانی محافظوں کی قدر کرے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہماری سوچ کا دائرہ یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ ایک قدم آگے بڑھ کر ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جو شخص ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، جو ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور جو ہمارا تعلق اس کائنات کے خالق سے جوڑتا ہے، اس کی خدمت در حقیقت انسانیت کے لیے کسی بھی دوسری خدمت سے بہت بڑی اور ابدی ہے۔ اور جب تک ہم بحیثیت معاشرہ روحانی بقا کے ان محافظوں کو وہ احترام اور عقیدت نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہیں، تب تک ہم صرف نصف زندگی ہی جی رہے ہوں گے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ جب انسان جسمانی اور روحانی بقا کے اس نازک توازن کو پوری طرح سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد دنیا کو دیکھنے کا، کامیابی اور ناکامی کو ناپنے کا اس کا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ جی، پھر وہ صرف ظاہری کھول کو سجانے میں زندگی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کھول کے اندر موجود اصل جوہر کو چمکانے پر توجہ دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ اختتام کی طرف لے کر جائیں، میں اس تحریر کی بنیادی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر تنہائی میں غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، ضرور۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں یہ بڑی تفصیل سے دیکھا کہ تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہم مادی اور فوری فائدے جیسے کہ جسمانی صحت، ظاہری کامیابی اور دنیاوی آسائشوں کو روحانی اور دائمی فائدے پر کس قدر فوقیت دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے اندر کی دنیا کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بالکل۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے اس جدید اور بظاہر انتہائی ترقی یافتہ دور میں انسان جس شدید بے چینی، اینزائٹی، نہ ختم ہونے والے تناؤ اور ہر وقت کی ایک نامعلوم الجھن کا شکار ہے، جسے ہم دوائیوں اور تھراپی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ایک ایسی بے چینی جسے ہم مہنگے ترین تھراپی سیشنز اور دنیاوی تفریحات کی بھرمار سے ٹھیک کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور پھر بھی ناکام ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دراصل کوئی جسمانی یا دماغی بیماری ہے ہی نہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ذرا گہرائی میں جا کر سوچئے، کیا یہ ساری بے چینی اس بات کی علامت نہیں کہ ہم دراصل ایک بھوکی اور پیاسی روح کا علاج جسمانی اور مادی چیزوں سے کرنے کی ایک قطعی ناممکن اور بے سود کوشش کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ فکر انگیز سوال ہے جو مصنف کی تحریر ہمارے سامنے کھڑا کرتی ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔